الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز ناظرین کرام، یہ تفسیر قرآن کا آغاز ہے. انشاءاللہ تعالی مختلف پروگراموں میں قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. حاضران گرامی، قرآن مجید ایک باعظمت کتاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. قرآن مجید کے حوالے سے مختلف پروگراموں میں اس کی تفسیری نکات، اس کے معانی مطالب کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. لیکن اس سے قبل ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تفسیر کا مطلب کیا ہے، تفسیر کے معنی کیا ہیں، تفسیر ایک مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے. یہ بنیادی چیزیں ہم اس پروگرام میں، اس ایپیسوڈ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. حاضران گرامی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام پاک نازل فرمایا، اور قرآن مجید دنیا کا وہ لازوال اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. دنیا میں بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائی ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے. مسلمان کا بنیادی طور پر یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور مسلمان ہونے کے لیے عقیدہ ضروری ہے کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. اگر اس عقیدے میں کچھ کمی و بیشی ہو تو کوئی انسان مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. اور دوسرا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ یہ قرآن مجید، اس کا ہر حرف، اس کا ہر لفظ صادق ہے، سچا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوا ہے. تو یہ دو بنیادی باتیں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ ہے اور اس کا ہر لفظ، ہر کلمہ سچا ہے. یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں رہ سکتا ہے. حاضران گرامی، تفسیر کے حوالے سے چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. تو تفسیر کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس حوالے سے علماء کرام نے بہت تفصیل سے بہت ساری کتابیں تحریر فرمائی ہیں. تفسیر کا جو لفظ ہے فا سین را سے بنا ہوا لفظ ہے، باب تفعیل سے ہے، تفسیر تفعیل کے وزن پر ہے. اور فا سین را جو لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کوئی بند چیز کو کھول دینا، یہ تفسیر کہلاتا ہے. کوئی مغلق چیز ہے، کوئی بند چیز ہے، اس کو کھول دینے کو تفسیر کہا جاتا ہے. سابقہ زمانے میں گھوڑوں کو بیچا جاتا تھا، تو بیچنے سے پہلے گھوڑوں پر جو چیزیں اضافی ہے اور سجانے کے واسطے لگائی گئی ہے، ان تمام چیزوں کو، اضافی چیزوں کو نکال کر مارکیٹ میں، بازار میں خریدار کے سامنے پورا عیاں کر کے گھوڑے کو پیش کرنے کو بھی تفسیر کہا جاتا تھا. یعنی کوئی بھی چیز اس کو اپنی حقیقت کے ساتھ سامنے ظاہر ہو جائے، اس کو جو ہے تفسیر کہا جاتا تھا. تو سابق میں گھوڑے کو تمام اضافی زیورات، خوبصورتی کی سجائی ہوئی تمام چیزوں کو نکال کر خریدار کے سامنے من وعن، جیسا وہ ہے ویسا پیش کرنا، اس لفظ کے لیے بھی فا سین را کا لفظ استعمال ہوتا تھا. تو یہ لغوی معنی ہے. اس سے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ کوئی چیز بند ہے تو اس کو کھول کر پیش کرنا یہ تفسیر کہلاتا ہے. اگر ہم اصطلاحی اور فنی تعریف دیکھیں کہ اصطلاح میں جو ہے تفسیر کسے کہتے ہیں، تفسیر کا مطلب کیا ہے، تو علماء کرام نے تفسیر کی متعدد تعریفیں بیان کی ہے. یہ تفسیر مختلف دور میں ترقی پاتا رہا ہے فن، تو اس وجہ سے مختلف تعبیرات، مختلف الفاظ آئے ہیں. لیکن حضرت بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے: هو علم يفهم بها كتاب الله المنزل على نبيه صلی اللہ علیہ وسلم وبیان معانیہ واستخراج احکامہ وحکمہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب کے معانی کو سمجھنا اور اس میں پوشیدہ حکمت کی باتیں اور احکام کو بیان کرنا اور اس کے مراد اور مطالب کو سمجھنا، یہ تفسیر ہے.
تو بہرحال تفسیر کے لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھ میں آ چکے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے مزید یہ عرض ہے کہ اگر ہم یہ سوال کریں کہ تفسیر کو سمجھنا اور اصول تفسیر سے واقف ہونا ایک مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے، تو حاضران گرامی، علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی قانون کی کتابیں ہوتی ہیں وہاں پر اس کے اصول، اس کے تشریح کے اصول لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی نظام کی کتاب ہو، کوئی بھی قانون کی کتاب ہو، تو وہاں پر اس کتاب کی تشریح کے لیے اصول اور ضابطے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کوئی انسان اپنے منمانی اصول بیان نہیں کر سکتا ہے، اپنی منمانی تشریح نہیں بیان کر سکتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کی ہر قانونی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس کی تشریح کرنے کے لیے اصول اور ضابطے تحریر کیے گئے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن مجید کے بھی چند اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں جن کی روشنی میں ہی قرآن مجید کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ ان اصولوں اور ضابطوں کو چھوڑ کر قرآن مجید کی تفسیر کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان اصول سے روگردانی کرتے ہوئے، اعراض کرتے ہوئے، منہ موڑ کر اپنی طرف سے کوئی قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتا ہے تو وہ مقبول نہیں ہوگی بلکہ مردود ہوگی۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید کی تفسیر سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے، اس کے اصول کو سمجھنا اور اس کے ضابطوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ حاضران گرامی، قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، اس طرح کے مختلف کلمات کے ذریعے سے بار بار ہمیں پیغام دیا ہے کہ قرآن مجید کے معنی کو اور اس کے مطالب کو سمجھا جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، اور بالخصوص صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ سنا گیا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی تفسیر سمجھنا کیوں ضروری ہے، تو اس کے حوالے سے ایک تمثیل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی بادشاہ نے کسی آدمی کے پاس کوئی خط لکھ کر بھیجا اور اس سے کہا کہ اس میں جو احکام ذکر کیے گئے ہیں ان احکام پر عمل کیا جائے، لیکن وہ آدمی خط حاصل کرنے کے بعد اسے چومتا رہا، اسے عطر لگاتا رہا، بلند مقام پر رکھتا رہا، اور جب ایک عرصہ بیت گیا وہ بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے پوچھا کہ جو حکم دیا گیا تھا خط کے ذریعے سے اس پر تم نے کتنا عمل کیا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں اسے چوما ہوں، اس کا احترام کیا ہوں، بلند مقام پر رکھا ہوں۔ تو اب اس واقعے میں غور کرے، کیا وہ بادشاہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اور بالکل حقیقت ہے کہ وہ بادشاہ سخت ناراض ہوگا اور کہے گا کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ پیغام و خط جو ہے چومنے کے لیے یا بلند مقام پر رکھنے کے لیے نہیں بلکہ اس میں دیے گئے احکام پر عمل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو بغیر کسی تشبیہ اور تمثیل کے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے معانی کو، مطالب کو سمجھنے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اگر ہم اس کے معانی اور مطالب کو سمجھے بغیر تبرک کے طور پر بوسہ دیں گے اور بلند مقام پر رکھیں گے تو اصل جو مقصد ہے، اصل جو پیغام ہے، اس سے ہم بہت دور نکل جائیں گے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے معنی کو سمجھنا، تفسیر کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ حاضران گرامی، تفسیر کے حوالے سے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک اور لفظ بہت زیادہ ہمارے سننے میں آتا ہے جو لفظ تعویل ہے، یعنی تفسیر کے ساتھ تعویل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تعویل اور تفسیر میں کیا فرق ہے؟ تو اس حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں، تفسیر کی تفصیل تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کو جو ہے واضح انداز میں پیش کرنا، اس طرح انداز میں پیش کرنا کہ قاری سمجھ جائے، یہ تفسیر کہلاتی ہے۔ لیکن تعویل کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ابتدائی زمانے میں تعویل اور تفصیل ایک ہی معنی میں استعمال ہوا کرتے تھے، یعنی تفسیر اور تعویل دونوں مترادف ہے، ایک ہی معنی میں استعمال ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب ایک عرصہ بیت گیا، گزر گیا، تو ان دونوں کلمات کے درمیان فرق کیا جانے لگا۔ تو بعد کے زمانے میں تعویل کے مختلف معنی بیان کیے گئے، مختلف مفاہیم کو ذکر کیا گیا۔ چنانچہ بیان کیا گیا کہ تعویل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں غور و خوض کرتے ہوئے اس کے بلاغی اور اس کے گرامر کے نحوی اشتقاقی جہتوں سے غور و فکر کرتے ہوئے نئے معنی اور نکات ایسے بیان کرنا جس کی جانب تبادر کے ساتھ ذہن نہیں جاتا ہے، یعنی سادہ انداز سے ذہن وہاں تک نہیں پہنچتا ہے، اس کے لغوی مباحث پر غور کرتے ہوئے، کلمات پر غور کرتے ہوئے نئے نکات کو واضح کرنا، یہ تعویل ہے۔
یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے متعدد معنی کے جو متعدد احتمالات ہیں ان میں سے کوئی ایک متعین کرنا یہ تعویل ہے۔ تو بہرحال تفسیر اور تعویل کے حوالے سے مختصر سی گفتگو رہی۔ اب آگے چلیں، کیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تفسیر کا کیا مظہر رہا، تفسیر کی صورتحال کیا رہی؟ تو اس حوالے سے لکھا گیا ہے کہ تفسیر کی ابتدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے ہوتی ہے۔ اگر سمجھنے کے لیے ہم یہ کہیں تو سب سے پہلے مفسر قرآن مجید کے اگر کوئی ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، کہ جب بھی کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر بیان فرماتے، اس کو واضح فرماتے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، صحابہ کرام میں بہت متعدد صحابہ کرام مفسرین گزرے ہیں، ان میں سے 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو تفسیر میں نہایتی بلند مقام حاصل ہے۔ یعنی بہت سارے صحابہ کرام کو تفسیر سے لگاؤ رہا، لیکن تقریباً 10 سے 11 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کے حوالے سے تفسیری بہت ساری روایتیں آئی ہیں۔ چنانچہ ان 10-11 صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہے، حضرت عبداللہ بن عمر ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر ہے، حضرت ابی بن کعب ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس طرح یہ 10-11 صحابہ کرام ہیں جن کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ ان حضرات سے تفسیری روایت بہت زیادہ منقول ہے۔ تو یہ بڑے صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں جن کی تفسیری حوالے سے بہت ساری روایتیں ہیں، خدمات ہیں۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایک نہایت مقام حاصل ہے، جنہیں حبر الامہ کا لقب ملا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ترجمان القرآن کا لقب ملا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہیں۔ اور اسی طرح حاضران گرامی، تفسیر کے حوالے سے جب گفتگو چل رہی ہے تو یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ تفسیر میں بہت ساری اسرائیلی روایات بھی آتی ہیں۔ تو اسرائیلی روایات کا مطلب کیا ہے، اسرائیلی روایات نقل کرنے والے کون سے مفسرین ہیں، اس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ اسرائیلی روایت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے معانی اور مطالب کو سابقہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان کتابوں کی روشنی میں بیان کرنا، یعنی عیسائی اور یہودی لٹریچر کے ذریعے سے قرآن مجید کے معنی اور مطالب کو بیان کرنا، یہ اسرائیلیات کہلاتا ہے۔ تو چنانچہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کسی زمانے میں عیسائی تھے، یہودی تھے، اور وہ اپنے مذہب میں بڑے عالم تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر اسرائیلی روایات کے ذریعے سے بھی کی ہے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن سلام کا نام آتا ہے، حضرت واب بن منبہ کا نام آتا ہے، اور اسی طرح کعب الاحبار کا نام آتا ہے۔ یہ حضرات کسی دور میں عیسائی یا یہودی مذہب کے بڑے عالم ہوا کرتے تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے تو قرآن مجید کی تفسیر اسرائیلی روایت کی روشنی میں بیان کرنے لگے۔ تو علماء کرام یہاں پر ضابطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اسرائیلیات کو قبول کیا جائے گا یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں بیان یہ کیا گیا کہ جو اسرائیلی روایات قرآن و احادیث کے موافق ہوں گی انہیں قبول کیا جائے گا، اور جو اسرائیلی روایت قرآن و حدیث کے موافق نہیں ہیں، خلاف میں ہیں، متعارض ہے، ٹکرانے والی ہے، انہیں اسرائیلی روایات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح حاضران گرامی، تفسیر کے حوالے سے یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ تفسیر کی بنیادی اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، تفسیر مأثور کہلاتی ہے اور ایک تفسیر غیر مأثور یا تفسیر غیر مأثور کہلاتی ہے۔ تفسیر مأثور کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر مأثور کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر احادیث شریفہ کی روشنی میں، اقوال صحابہ کی روشنی میں، اقوال تابعین کی روشنی میں ذکر کرنا، یہ تفسیر مأثور ہے۔ اور تفسیر معقولی یا غیر مأثور یہ ہے کہ قرآن مجید کو جو ہے اپنے علمی صلاحیتوں کی روشنی میں، علم بلاغت، علم نحو، علم الاشتقاق، ان تمام ادبیات کی روشنی میں نئے نتائج کو، نئے زاویوں کو ذکر کرنا، یہ تفسیر غیر مأثور کہلاتی ہے۔ تو تفسیر مأثور یہ ہے کہ اقوال صحابہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کرنا، یہ تفسیر مأثور ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے اور ایک بات ہے جسے تفسیر بالرائے بھی کہا جاتا ہے۔ تفسیر بالرائے یہی ہے کہ قرآن مجید
کی تفسیر اس انداز سے کریں کہ جس میں جو ہے نصوص اسلامیہ کا سہارا لیے بغیر قرآن مجید میں غور و خوض کرتے ہوئے اس کے معنی اور نکات بیان کرنا، یہ تفسیر بالرائے ہے۔ اب یہاں پر اور ایک بات ہے کہ تفسیر بالرائے کی دو قسمیں بیان کی گئی ہے، تفسیر بالرائے المحمود والمذموم۔ یعنی تفسیر بالرائے محمود کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی میں غور فکر کرتے ہوئے اس انداز سے تفسیر بیان کرنا کہ اس سے اسلام کی تائید ہوتی ہو، نئے نکات سمجھ میں آتے ہو اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہو، وہ شریعت اسلامیہ کے خلاف میں نہ ہو، یہ تفسیر بالرائے محمود ہے۔ لیکن مذموم یہ ہے کہ اپنا نظریہ پہلے طے کر لینا، اپنی فکر، اپنا منصوبہ، اپنا زاویہ فکر پہلے طے کر لے کر اپنے حساب سے قرآن مجید کی کوئی آیت ڈھونڈ کر نکالنا اور اس کو اپنے نظریے پر ڈھالنا، یہ تفسیر بالرائے المذموم کہلاتی ہے۔ تو احادیث شریفہ میں جہاں کہیں بیان کیا گیا کہ جو بھی شخص اپنی رائے سے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرے گا تو اس نے کفر کیا ہے، تو وہاں پر یہی تفسیر بالرائے المذموم مراد ہے۔ تو الغرض حاضران گرامی، قرآن مجید ایک باعظمت کتاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کلام مجید نازل ہوا ہے اور اس کی تفسیر کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ علماء کرام نے جو اس کے اصول اور ضابطے بیان فرمائے ہیں، انہی اصول کے ضابطوں میں کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تبارک وتعالی علی خیر خلقہ سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔